القديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم.
گزشتہ آیتوں میں شرک کی مذمت بیان ہوئی، جس کے نتیجے میں عقیدہ توحید کا ثبوت ہوتا ہے، اور جو دلائل گزشتہ آیتوں میں بیان ہوئے ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اور وہی معبود ہے، اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں۔ اسی کے مناسبت سے ان آیتوں میں اللہ تعالی کی دوسری شان بتلائی جا رہی ہے کہ جس سے عقیدہ توحید کو مدد ملتی ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور سمیٹتا ہے۔ یقدر، یبسط کے مقابلے میں ویسے تو قدر کے معنی آتے ہیں اندازے کے، لیکن بسط کے مقابلے میں جب قدر آئے گا تو اس کے اپوزٹ بن جاتا ہے۔ بسط کے معنی پھیلانے کے، تو پھر یقدر جو ہے اس کے معنی ہے اس کو نہ پھیلانا، سمیٹ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کسی کی روزی زیادہ ہو کر دینا اور کسی کی روزی کو کم کر دینا، کسی کو امیر بنا دینا، کسی کو غریب، کسی کو خوشحال، کسی کو تنگ حال، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اولم یروا جو فرمایا تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ مشرکین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ قدرت اللہ ہی کو ہے کہ جس کو چاہے وہ خوشحال بنا دیں، جس کو چاہے تنگ حال بنا دیں۔ اس اختیار میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جب یہ بات سب کو مسلم ہے، سب کے نزدیک قابل تسلیم ہے، تو پھر کہاں سے یہ شرک کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے واسطے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، معلوم ہوا کہ جب خوشحال ہونا، تنگحال ہونا، امیر ہونا، غریب ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، نہ اس میں اپنی کوششوں کا کوئی دخل ہے۔ کون دنیا میں کون شخص چاہتا ہے غریب ہونا؟ کوئی بھی نہیں، ہر شخص تو امیر ہی ہونا چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ چاہتا ہے بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہر آدمی امیر ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ اپنی کوششوں کو بھی اس میں دخل نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ کوئی دوسرا اللہ کے علاوہ کسی کو امیر اور غریب نہیں بنا سکتا، بلکہ خود جو امیر اور غریب بننا چاہتا ہے اس کے بھی اختیار میں نہیں۔ جب یہ بات ہے تو جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال ہے، اس مال کو خرچ کرنے میں تنگی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یوں کیوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے مال خرچ کر دیا تو آج کے امیر ہم کل کے غریب بن جائیں گے؟ اس لیے اس کے لیے فرمایا کہ فآتی ذی القربى حقہ، تو پھر جو اس مال کے خرچ کرنے کے جو موقع ہیں اس میں خرچ کرو، اس سے مت تم اپنے دل تنگ کرو، اور بہترین اس میں مصرف، اور یوں کہیے کہ مقدم ترین مصرف اس میں رشتہ دار ہیں، اس لیے ان کو لائے پہلے۔ فآتی ذی القربى، تو دو حق کن کا؟ رشتہ داروں کا، والمسکین، اور مسکین غریبوں کا، اور وابن السبیل مسافروں کا۔ مسافر کو اس لیے الگ بیان کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر مسافر جو ہے وہ غریب ہی ہوا کرے، اور ہمیں اس دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ مسافر جو ہے اپنے گھر کا مالدار ہے کہ نہیں، سفر میں ہے، اگر اس کو ضرورت پیش آ جائے، وہاں وہ حاجت مند بن جائے تو گھر کا امیر ہو تو یہ نہیں دیکھیں گے، یہاں اس وقت جو کرنٹ پوزیشن اس کی ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی۔ حقہ کا لفظ لائیں، کس کا حق؟ ذی القربى۔ معلوم ہوا کہ جو مصرف بتلایا جا رہا ہے، مصارف یہاں بتلانا مقصود نہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں، بھئی یہ تو رشتہ داروں کو دینا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ رشتہ دار حاجت مند ہیں کہ نہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے، یہاں سوال زکوٰۃ کا نہیں، سوال مال کے خرچ کرنے کا۔ ایک ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مصارف قرآن شریف میں اور جگہ بتلا دیے گئے، یہاں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے بلکہ انفاق مال کا مسئلہ ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کریں، اس خرچ کرنے میں دل تنگ نہ کریں اپنا،
تو کہاں خرچ کریں؟ رشتہ داروں میں۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ رشتہ دار غریب ہیں، محتاج ہیں، مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں، رشتہ دار خود گویا ان کی رشتہ داری کا حق یہ ہے کہ ان کو دیا جائے۔ اسی طرح سے مسکین ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہے کہ اس کو دیا جائے، اور اسی طرح سے مسافر۔ لیکن لفظ لائیں حقہ، اس کے معنی یہ ہو گئے احسان مت سمجھنا اس کے اوپر کہ جس کو تم دے رہے ہو، کہ ہم نے تمہیں دیا لہذا ہمارا تمہارے اوپر احسان تو جب ہوتا کہ جب آپ اپنے حق میں سے کسی کو دیتے، اپنا حق کم کر کے۔ اس لیے قرآن شریف جو لفظ لایا وہ حقہ کا لفظ ہے، یہ حق اس کا ہے جس کو تم دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس اختیار دے دیا کہ جتنا چاہے تم اپنے اوپر خرچ کرو، جتنا چاہے تم اپنے گویا گھر والوں پر خرچ کرو، جائز حدود میں، ناجائز چیزوں کے اندر نہیں، جائز چیزوں کے اندر جتنا چاہے خرچ کرو۔ اب جو بچ گیا ہے تو اس میں ضرورت مند کا حق ہے۔ ان ضرورت مندوں میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، ان ضرورت مندوں میں مسکین بھی آتے ہیں، ان ضرورت مندوں میں ابن السبیل مسافر بھی آتے ہیں۔ جب ان کا حق نکلا تو حقدار کو حق پہنچا دینے میں احسان کس کا ہوا؟ جس تک پہنچ گیا اسی کا شکریہ ادا ہونا ہے کہ بھئی آپ کا شکریہ کہ آپ کا حق میرے پاس رکھا ہوا تھا، وہ آپ تک میں نے پہنچا دیا، میں بری ہو گیا۔ تو بات تو یہ ہے، اس لیے حقہ فرمایا۔ یہی غالباً وجہ ہوگی۔ ویسے تو عرب میں سخاوت اور جود کا مادہ تھا، مہمان نوازی کا، یہ الگ، مگر اس کے باوجود عام انسانی فطرتوں سے مختلف عرب نہیں تھے۔ اپنے مال میں کسی دوسرے کو اس طرح نہیں شریک کر لیا کرتے تھے کہ یوں سمجھتے کہ یہ بھی حقدار ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے کو اس زمانے میں بھی کوئی رواج نہیں تھا، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ باوجود اس کے کہ ان کے یہاں تواضع تھی اور مہمان نوازی تھی، لیکن اس زمانے میں غریب ہی تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا اس زمانے میں غریبوں کا، اور مالداری سے وہ اپنی کھال میں مست رہا کرتے اور مال میں۔ قرآن پاک کی ان آیتوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنے والوں نے جو دیکھا تو ان کی جو تربیت ہوئی تو کس طرح ہوئی کہ خیر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں جو بہت قریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے سیرت اور کردار تو واقعی سنہرے ہیں ہی، لیکن جنہوں نے ان سے تربیت حاصل کی، عام معاشرے اور عام ماحول میں جو فضا بن گئی تھی وہ یہ کہ جہاں کوئی مسافر ملا، جہاں کوئی علم دین سیکھنے والا ملا، اور عام مزاج یہ بن چکا تھا کہ بھئی ان کی مدد کرنی ہے، ان کی سپورٹ کرنی ہے۔ بہت سے واقعات اس طرح کے موجود ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں بھی ملتا ہے، اور اسی طرح سے تذکرۃ الاولیاء ہے خواجہ فرید الدین عطار کی، اس میں بھی آپ اس طرح کے کئی واقعات دور تابعین کے آپ دیکھیں گے کہ کوئی واسطہ مطلب نہیں۔ ایک طالب علم معلوم ہوا کہ دین کا طالب علم ہے، راستے میں مل گیا، بھئی کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا صاحب ہم علم سیکھتے ہیں، دین طالب علم ہے، کہاں کے رہنے والے؟ دوسرے ملک کے رہنے والے، ہمارے گھر چلیے، اور لے جانے کے بعد ان کی مدد ہو رہی ہے اور شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، خوب اچھے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ آج والا نظام نہیں تھا۔ آج ہم لوگوں نے کیا صورت بنا رکھی؟ اول تو ہمارا منہ نہیں اٹھتا دینی مدارس کی طرف، دینی آرگنائزیشن کی طرف، کہ ہم جائیں دیکھیں جا کر کے کہ یہ دینی آرگنائزیشن اور دینی مدارس ہمارے عزت اور آبرو کی علامت ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے اس بات کو، یہ دینی ادارے جتنی وہ ترقی کریں گے یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں، اور جتنے وہ تنزل پر ہوں گے اور انحطاط پذیر ہوں گے اتنا ہی سمجھ لیا جائے گا کہ مسلمان وہاں کے جو ہیں وہ نام کے مسلمان ہوں گے مگر کام کے مسلمان نہیں، یہ زوال پذیر ہے۔ میں رات میں ایک جگہ گشت میں گیا تو میں نے ایک صاحب کو سنایا، وہ نہیں آتے تھے مسجد، میں نے کہا کہ آپ کو ان اداروں کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جو تماشے دیکھے ہیں ہم نے تو اس سے قیمت ہمارے دل میں بیٹھ گئی، ویسے تو خیر القرآن اور حدیث میں ہے ہی، چنانچہ جو لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ہندوستان کے پنجاب کے شہروں کو دیکھا ہوگا، وہ جانتے ہیں۔ میں 60s میں گیا ہوں لدھیانہ اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں، لدھیانہ میں تقریباً 300 مسجدیں، 47 میں ہندوستان تقسیم ہوا اور پنجاب سے مسلمان چلے گئے ہیں پاکستان، تو ساری مسجدیں ظاہر ہے کہ وہ ان کے کوئی آباد کرنے والا نہیں تھا،
اس کے بعد مسلمان آئے، حالات ذرا بدلے، تو 60s میں گیا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت 300 مسجدوں میں سے 8 مسجدیں واگزار ہوئی تھیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تھی، اور اس کے اندر بھی یہ حالت تھی کہ وہ بڑی بڑی مسجدیں کہ جو ہزار نمازیوں کے واسطے بنائی گئی تھی، 2,000 نمازیوں کے لیے بنائی گئی تھی، کسی مسجد کے اندر ظہر اور عصر میں تو کوئی آدمی نہیں ملتا تھا، کیونکہ ادھر ادھر پھرتے تھے وہ مسلمان۔ مغرب کی نماز میں کسی مسجد میں 4-5، کسی میں 8-9، کسی میں 10-12، 8 مسجدوں کا یہ حال تھا۔ اور باقی مسجدوں میں یہ دیکھا کہ بچے پاخانہ کر رہے تھے، ان کے بھینس اور اسی طرح سے گائے جو ہے اس میں بندھی ہوئی ہے وہ گوبر کر رہی تھی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں تو اس وقت یہ سوچ رہا تھا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری مسجدوں کی بے حرمتی کا ذمہ دار میں کھڑا ہوں، اس لیے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ ہم مسلمانوں کا آج یہ حال ہو گیا، تو میں بھی تو اسی کا ایک فرد ہوں، اسی قوم کا۔ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی ایسے شہر میں پہنچ جائے کہ جس میں مسجدیں ہوں اور مسجدوں کا یہ حال ہو، اور وہ جانتا ہو کہ مسجدیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں، کیا سمجھے گا وہ انسان ان مسلمانوں کے تعلق سے جو اس شہر میں رہتے ہوں گے؟ تو یہ ادارے اور آرگنائزیشن اور مسجدیں عبادت کی جو جگہیں ہیں، ہماری دینی ایکٹیویٹیز کے واسطے جو جگہ بنائی گئی ہیں، یہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی علامت ہیں، خوب یاد رکھ لیجیے۔ اسی لیے میں شاید یاد آتا ہے، میں نے ایک دفعہ اور بھی پہلے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ فقہا ایک طرف تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مسجدیں کہ جو مسلمانوں کے تعاون اور چندے سے اور امداد سے بنائی جائیں، اس میں سادگی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی تو ضروری ہے، مگر سادہ بنائیں، اس میں مینا کاری اور پھول پونٹے اور یہ اور وہ، یہ فضول پیسہ مسلمانوں کا کہ جنہوں نے ثواب کی نیت سے دیا ہے اس میں نہ خرچ کیا جائے۔ ایک طرف تو فقہا اتنی احتیاط برت رہے ہیں، اور دوسری طرف گنبد بنانے اور مینار بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ کہیں بھی کسی فقیہ نے اس کو ممنوع نہیں قرار دیا، منع نہیں لکھا کہ کیوں پیسہ برباد کر رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ایک فقیہ کی نظر ہے فقہی، کہ وہ یوں دیکھتا ہے کہ کہاں پیسہ خرچ کرنے سے فائدہ ہے مجموعی اعتبار سے اور کہاں نہیں۔ پھول بنائیں گے آپ، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ اور نمازی کی جو ہے نظر اس پر اٹھے گی اور اس کی توجہ بٹے گی، ہٹے گی، نماز میں اخلاص اور خلوص ختم ہوگا۔ یہی لکھتے بھی ہیں فقہا۔ اس کے برعکس گنبد اور مینار اگر بنائے جائیں گے تو اس سے مسلمانوں کی شان و شکوہ جو ہے وہ پہچانی جائے گی، اور یہ شریعت کو مطلوب ہے، یہ پسندیدہ بات ہے کہ کسی جگہ رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ گویا طاقتور سمجھے جائیں، زندہ سمجھے جائیں، جاگنے والے سمجھے جائیں، یہ اسلام کو پسند ہے۔ تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اول تو مسلمان جو ہیں کتنے ہیں آج اسی ایریے میں، اپنے دیکھ لیجیے۔ خیر پھر بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ تقریباً 20-22 آرگنائزیشن بن گئی ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں اور خطاؤں اور غفلتوں کے باوجود، یہ اللہ کی نعمت۔ مگر اگر آپ حساب لگائیں تو جتنی پاپولیشن مسلمانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے اگر تناسب سے اگر آپ اس کا ریشو دیکھیں تو اس کے اعتبار سے 2% سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ان اداروں میں نہیں آتے۔ 2%۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ 98 یا 95% وہ ہیں کہ جن کا منہ نہیں اٹھتا ادھر آنے کا، اور اگر جو آئیں بھی تو ان کا حال یہ ہے کہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دیں اور 10 قسم کے احسان جتلائیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے، ہمارا عام مزاج ہے، چاہے ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کہیں اور ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو حق ہے، حقہ، یہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو حقدار کو اس کا حق پہنچایا ہے۔ تم کیوں سمجھتے ہو کہ یہ میرا مال ہے؟ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا، جو تمہارے خرچ سے بچ گیا وہ تمہارا مال نہیں، اس میں یہ دوسرے کا ہو گیا، جو ضرورت مند ہے اس کو لے جا کر دو۔ تو فرمایا کہ فآتی ذی القربی، دو رشتہ داروں کو اس کا حق، اور اسی طرح سے مسکین کو اور مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور حق کے اندر جہاں یہ بات نکلی وہاں یہ بھی نکلی کہ مدد کرنے کی کوئی صورت متعین نہیں ہے۔ یہی نہیں ہے کہ پیسے ہی سے مدد ہوتی ہو۔ اگر مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ نہیں، میں پیسے سے کسی کی مدد نہیں کر سکتا،
تو اب یہ نہیں کہ میرے اوپر اس آیت کا کوئی اطلاق ہی نہیں، یہ آیت مجھ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کرتی، نہیں پھر بھی مطالبہ کرتی۔ میں اگر پیسہ نہیں خرچ کر سکتا اس لیے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں جسمانی طور پر، بدنی طور پر تو کوئی مدد کر سکتا ہوں، کسی کی جا کر خدمت کر دینا، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیروں چل کر کے جا کر کے۔ اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا یا اس کی ضرورت مند نہیں ہے میرا رشتہ دار یا کوئی مسافر ہو، تو میں کم سے کم دل زبان سے تو اس کی خیر خواہی کر سکتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حق متعین نہیں کیا، جس طرح کی بھی کسی کی مدد کر سکتے ہو آپ، دام درم قدم سخن، اس طرح کی اس کی مدد کی جانی چاہیے، تو حق عام ہے۔ فرمایا کہ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بات بہت بہتر ہے، اچھی ہے ان لوگوں کے واسطے کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وجہ چہرے کا، اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں تو، لیکن ایک عربی کا محاورہ ہے، عربوں میں ہوتا ہی ہے، بلکہ ہر زبان میں ہے، کہ جز بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ کسی باڈی کا ایک پارٹ بولتے ہیں، مراد پوری باڈی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہیں وہ آدمی تو میرے ہاتھ کے نیچے کا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے زیر اختیار ہے، آپ جو کہیں گے وہی کرے گا۔ آپ نے ہاتھ بولا اور اس سے مراد یہ اپنے گویا پورا اختیار آپ نے بتلایا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں بھائی وہ میرا تو رائٹ ہینڈ ہے، کیا مطلب وہ رائٹ ہینڈ ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ میرا مددگار ہے، میرا ہیلپر ہے، میری مدد کرتا ہے، رائٹ ہینڈ۔ تو آپ ایک جز بول کر کے پورا کل مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں بھی یریدون وجہ اللہ، اس کے اصل لفظی ترجمہ تو ہے کہ جو چاہتے ہیں اللہ کے چہرے کو، مگر مراد پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، چونکہ پورے بدن کے اندر، پوری باڈی کے اندر سب سے معزز، سب سے مکرم انسان کا چہرہ ہی ہوتا ہے، اس واسطے چہرہ بول کر پورے بدن مراد لے لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کو چاہتے ہیں یعنی مطلب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہوں گے پیسہ دیا تو نقصان ہوگا، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کامیاب ہیں، انہوں نے بہت اچھا سودا کر لیا ہے۔ یہاں دیا، آدمی خرچ کرتا ہے کس لیے؟ نفع حاصل کرنے کے واسطے۔ ہر آدمی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ نفع حاصل ہو۔ آپ جائیں گے شاپنگ سینٹر میں، ظاہر ہے کہ پیسہ خرچ کریں گے آپ، مگر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس پیسے کے بدلے میں آپ کو کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچ رہا ہے، مال کی صورت میں ہو، کھانے پینے کی چیزوں کی صورت میں ہو، کپڑے کی صورت میں ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ فائدہ نہ سمجھتے، کائیں کو پیسہ خرچ کرتے آپ؟ تو پیسہ انسان خرچ کرتا ہی اسی واسطے ہے تاکہ اس کو فائدہ حاصل ہو۔ فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، یہ بہت کامیاب ہیں جنہوں نے رشتہ داروں کو دیا، غریبوں کو دیا اور مسافروں کو دیا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، فرمایا کہ تم جو سود دیتے ہو، کیوں؟ لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، ان لوگوں کے اندر خود بھی شامل ہیں کہ، اور اموال الناس کا لفظ شاید اس لیے بولا ہوگا کہ فلسفہ، موجودہ دور کا فلسفہ جو ہے اکانومی کا، وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ اس کا سسٹم کبھی بھی صحیح ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس میں انٹرسٹ نہ ہو۔ اور وہی جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ صاحب بزنس میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی تو چیز ہے، بزنس میں بھی $100 کے 110 یا 120 بنتے ہیں، انٹرسٹ اور سود جو ہے اس میں بھی 110 اور 120 بنتے ہیں $100 کے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز کو آپ جائز کہتے ہیں، ایک چیز کو ناجائز کہتے ہیں، ان کے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج کا اکانومی کا فلسفہ بھی یہی کہتا ہے کہ سود ہی وہ بہترین صورت ہے کہ جس میں جو کمیونٹی اور سوسائٹی کے اندر مال اس سے بڑھے۔ فرمایا کہ اس لیے فرمایا کہ فی اموال الناس لیربو فی اموال الناس، کہ تم جو مال دیتے ہو سود سے تاکہ اضافہ ہو لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ مال نہیں بڑھتا۔ اور اس تعبیر کو، جو تعبیر قرآن میں یہاں آ رہی ہے، ورنہ یوں بھی فرماتے تھے کہ سود نہیں بڑھا کرتا، لیکن جو تعبیر ہے وہ یہ کہ جو مال تم دیتے ہو اس لیے کہ یوں سمجھیے کہ اضافہ چاہنے کے لیے لوگوں کے مال میں سے، اس سے مسائل نکالے ہیں فقہا نے، اور وہ مسائل نکلے اس واسطے بھی ہیں کہ اس آیت کو لائے ہیں بعد میں
اس آیت کے کہ جس میں حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور اسی طرح سے یتیم مسکینوں اور مسافروں کو حق دو، اس کے بعد اس آیت کو لا رہے ہیں۔ اس قرینے سے بھی وہ مسائل نکلے ہیں کہ جو فقہا نے نکالے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ کسی کو دیں اس میں نہ تو احسان سمجھیں اور نہ اس سے واپسی کا کوئی انتظار کریں کہ یہ جو میں نے اس کو دیا وہ مجھے بھی دے گا، جیسا کہ فقہا کے کہنے کے مطابق بعض ملکوں میں، خود ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ صورت ہوتی، شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، خاص طور پر لڑکی کی شادیوں میں ہوتا ہے، رشتہ دار جو ادھر ادھر کے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور گفٹ لے کر آتے ہیں، سمجھ آیا؟ اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں تو یہ صورت ہوتی ہے کہ جس کی لڑکی کی شادی ہے، جہاں اور انتظامات کیے جاتے ہیں، وہاں بڑے اہمیت کے ساتھ یوں ہی سمجھیے کہ برادری کا اور خاندان کا نہایت امانت دار اور نہایت سمجھدار آدمی اس کام کے لیے بٹھایا جاتا ہے کہ تم رجسٹر لے کر بیٹھ جاؤ اور جس کے گفٹ آئے اس کو لکھو کس کے آیا اور کیا آیا، کیوں یہ ریکارڈ بنتا ہے، اس لیے اس واسطے کہ جب اس کی لڑکی کی شادی ہوگی تو ہماری طرف سے اتنی ہی قیمت کی چیز جائے گی، دینے والے اسی نیت سے دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب میرا نمبر آیا تو میں نے اسی نیت سے دیا، جب آپ کا نمبر آیا تو آپ نے بھی اسی نیت سے دیا، نیتیں ہی دوسری ہیں۔ فقہا اس آیت کے تحت یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، یہ بھی اسی آیت میں آتا ہے کہ آپ اس لیے کسی کو دے رہے ہیں کہ وہ تم کو لوٹائے، یہ کون سی قسم ہے دینے کی؟ اس کو تو گفٹ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے انگلش میں کہتے ہوں گفٹ، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں عربی کے اندر جو ہدیہ ہے اس کو ہدیہ بالکل نہیں کہتے۔ جب آپ اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں، چاہے منہ سے نہ چاہ رہے ہوں لیکن آپ انتظار میں بیٹھ گئے تو پھر یہ ہدیہ نہیں، ہدیے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے معاوضے میں آپ کچھ بھی نہ چاہ رہے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یوں کہیے کہ آپس میں محبت بڑھے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر اس کا حق، یہ آپ دے رہے ہیں بغیر معاوضے کے، یہ ہے ہدیہ، تو اس کو ناجائز قرار دیا۔ تو ہدیے کا کوئی معاوضہ نہیں، یعنی دینے والے کے نزدیک ہاں یہ درست ہے کہ خود سنت سے ایک بات ثابت ہے کہ جس کو ہدیہ دیا جائے، ہدیہ دینے والا تو انتظار نہ کرے، اگر انتظار کرے گا یا مانگے گا تو ناجائز ہوگا، احسان جتلانا جیسے ناجائز ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر آیت آئی ہے کہ یا ایھا الذین، سورہ بقرہ میں یا سورہ کہاں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، جیسے وہ انسان اپنے صدقے کو باطل کر دیتا ہے کہ جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے دے رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ تو احسان جتلانا اگر صدقے میں اس کی اجازت نہیں تو ہدیے میں کہاں سے ہوگی؟ بدلہ اگر چاہنا اگر اس کی اجازت صدقے میں نہیں تو ہدیے میں کہاں سے ہوگی؟ ہدیہ صرف اسی لیے ہے کہ بھئی ہمارے اوپر حق ہے، تو لیکن جس کو ہدیہ دیا جائے بے شک اس کے لیے مستحب بات یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت اس ہدیہ دینے والے کو ہدیہ دے دے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہدیہ دینے والا، اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ نہیں کہ انتظار کرے، ایک ہے ہدیہ لینے والا، اس کا حق کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ حق آتا ہے کہ جب اس کو موقع ہو بہتر طور پر یہ بھی ہدیہ دے، کیونکہ ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے، اسی لیے حدیث میں آتا تہادوا تحابوا، ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ تو جب ہدیے سے محبت بڑھتی ہے تو ایک طرفہ ٹریفک تھوڑی چلے گا، وہ تو دو طرفہ ہونا چاہیے، مگر دو طرفہ کی یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ دینے والا خود ہی نیت کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے ملے گا، وہ اس کے حق میں ناجائز ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا جو سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ہدیہ بھیجا کرتے تھے آپ بھی کوشش فرمایا کرتے تھے کہ کسی دوسرے موقع پر آپ بھی ان کے یہاں کوئی چیز ہدیے میں بھجوا دیں، آپ اس کی کوشش کرتے تھے، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو فرمایا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور تم جو دو سود سے تاکہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، عجیب بات ہے، یہ ہے قرآن کا فلسفہ۔ اب اس کو آج کی یوں کہیے کہ اس کلچر میں اور اس ثقافت کی زبان میں کس طرح سمجھا دیا جائے۔ قرآن کی بالکل تھنکنگ الگ ہے، اور آج لوگ اپنی تھنکنگ سے دیکھنا چاہتے ہیں،
میں اسی پہ کہا کرتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو یہ مسئلہ سمجھا دیجیے, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. اس کی حکمت کوئی سمجھایا سوائے اس کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بس اللہ نے جیسا فرما دیا ایز اٹ از ہمارا بلیو ہے, ہمارا یقین ایمان ہے. ورنہ دلیل کیا کہتی ہے, ہماری عقلیں کیا کہتی ہیں؟ ہماری عقلی کہتی ہیں دو صورتیں ہیں بھائی مال کے کسی کو دینے کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ مال لوٹ کر آئے بڑھ کر, جس کو آپ نے سود کہہ دیا تو سود سے تو بڑھتا ہے. اور کسی کو آپ ہدیہ یا کسی غریب کو آپ دے دیں, چلیے ہدیے کو بھی اس لیے نکال دیجئے کہ مالدار کو اگر آپ ہدیہ دے رہے ہیں تو توقع کی جا سکتی ہے کل کو یہ بھی دے گا, لیکن غریب کو جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس سے تو کوئی توقع ہی نہیں کہ یہ مال لوٹ کر آنے والا ہے. تو صدقہ جو ہے صورتاً مال کے گھٹنے کی ایک شکل ہے, اور سود والی صورت مال کے بڑھنے کی صورت ہے. عقل یہی کہتی ہے, دلیل یہی کہتی ہے ساری. قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلی صورت جو تھی کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ مال کے بڑھنے والی صورت ہے, اس کو تو قرآن نے کہہ دیا کہ بالکل نہیں بڑھتا. اور جس کو لوگ اپنے عقل سے یوں کہتے ہیں کہ یہ گھٹنے والی صورت ہے, یعنی زکات دینا اور صدقات دینا, اس کو قرآن کہتا ہے وما آتیتم من زکات, اور جو تم نے دیا زکات سے, تریدون وجہ اللہ, اللہ کو چاہتے ہوئے, یعنی اللہ کی محبت میں, اولئک هم المضعفون, یہی لوگ اس کو بڑھانے والے ہیں. مضعف, ضعف کہتے ہیں دگنے کو, مضعفون جو اس کو دگنا تگنا کرنے والے ہیں. تو اضافہ اس میں ہو رہا ہے زکات میں, جس کے بارے میں ہماری عقل یہ کہتی گھٹ رہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ بڑھ رہا ہے. اب میں نے کہا کہ اس کو کس دلیل سے آپ سمجھائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. حدیث میں آتا ہے صدقہ مقبولہ, جو 1 پیسہ دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں, صدقہ مقبولہ وہ ہے کہ احد پہاڑ سے زیادہ بڑھتا ہے. قرآن شریف میں دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو تو مٹاتے ہیں. محق کہتے ہیں, محق کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا, اس کو کہتے ہیں محق. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو تو نیست و نابود کرتے ہیں. ویربی الصدقات, اور صدقات کی پرورش فرماتے ہیں. جیسے ایک کسان جو ہے ایک پودے کو, ایک پلانٹ لگا کر کے اس کو پڑھاتا ہے, پرورش کرتا ہے, آج اتنا سا ہے تو کل کو اتنا, اور یہاں تک کہ وہ قداور درخت بن جاتا ہے. اسی طرح سے ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں. 1 فٹ کا بچہ ماں کے پیٹ سے آیا, اس کے بعد پرورش ہوتی 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 یہاں تک کہ وہ 6 فٹ کا جوان بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسانوں کے وہ صدقات کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے گئے, اس کی پرورش فرماتے ہیں اور احد پہاڑ کے برابر اس کو بنا دیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, وہی لوگ اس کو بڑھانے والے. اللہ الذی خلقکم, پھر فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا. چونکہ اللہ کی ایک شان بتلائی گئی تھی کہ وہی دراصل کسی کو مالدار بناتا ہے, وہی غریب بناتا ہے. اس کے مناسبت سے کچھ احکام انفاق مال کے بیچ میں آ گئے تھے, لیکن اب کنٹینیو اس مضمون کو کرتے ہوئے کہ جو دلائل توحید میں ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا, پھر اس نے تم کو رزق دیا, پھر وہی تم کو مارتا ہے, پھر وہی تم کو زندگی دے گا مرے بعد. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ جب کوئی نہیں کرتا, صرف اللہ کرتے ہیں یہ سارے کام, تو پھر اس کے سوا اور کیا کہا جائے گا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, جن چیزوں کو ان چیزوں سے بلند و بالا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا کہ فساد کھل کر آ گیا ہے خشکی میں اور سمندروں میں, بما کسبت ایدی الناس, بوجہ اس کے کہ لوگوں نے جو کچھ کیا. کسبہ یکسبو, کمانا, ایدی ید کی جمع ہے, لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا, مطلب جو ان کا ایکشن ہے, جو ان کا عمل ہے, ان کے اعمال کی خرابی کی وجہ سے زمین میں اور سمندروں میں فساد برپا ہو چکا ہے. بلا شبہ اس میں خبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کے حالات یہی تھے. خیر ناپید ہو چکی تھی اور شر کا بول بالا تھا ساری دنیا میں. مشرق سے لے کر مغرب تک یہی صورت تھی. جو لوگ تاریخ نویس ہیں, چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو,
لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ 5ویں صدی 5th سینچری جو تھی اور 6ٹھی صدی، اس میں ہر جگہ جو ہے جہالت اور گویا ظلم یہی سب جگہ تھا اور اس کے اثرات تھے. تو اس میں بلا شبہ خبر دی گئی زہرا کے لفظ سے، لیکن جب اس میں سبب بتلایا گیا کہ دنیا میں فساد جو آیا وہ ان اسباب سے آیا، تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب بھی یہ اسباب پائے جائیں گے وہی سچویشن اور وہی پوزیشن بن جائے گی کہ ہر طرف فساد ہوگا، چاہے خشکی میں ہو اور چاہے سمندروں میں ہو. مفسرین قدیم جو ہیں وہ اپنے زمانے کے حال کے اعتبار سے البحر سے مراد لیتے ہیں سمندر کے کنارے کی بستیاں، اس لیے کہ فساد جو ہے وہ سمندر میں کہاں آئے گا. وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے آبادیوں میں فساد آیا کرتا ہے، تو وہ آبادیاں یا تو میدانوں میں ہیں پہاڑوں پر، یہ سمندر کے کنارے ہے. تو فی البر سے مراد ہے گویا میدانی بستیاں اور البحر سے مراد ہے سمندر کے کنارے کی بستیاں. لیکن آج کے حالات میں جبکہ یہ دیکھا جا چکا ہے کہ اگر بستیاں جو ہیں انسان کے اپنے اعمال کے اثرات اور ان کی اپنی ایکٹیویٹیز اگر بر کے اندر ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے خشکی کے اندر ہیں. بلکہ میں تو آج کہتا ہوں کہ اس بر کے معنی میں اور بھی زیادہ عموم ہے. بر میں صرف خشکی نہیں آئے گی بلکہ فضائیں بھی آ جائیں گی. آج واقعہ یہ ہے کہ بر اور بحر کے معنی جو ہیں وہ اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ فساد ظاہر ہو چکا، برپا ہو چکا ہے سمندروں میں، خشکی میں، فضاؤں میں، ہر جگہ. آج وہی تو ہے، اسٹار وار کے ہنگامے چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ یہ کہاں کا ہے فساد زمین کا ہے، یہ فساد سمندر کا، یہ تو فضاؤں کا ہے. یہ انسان نے جو گرد اڑائی ہے تو اس سے پوری فضا متاثر ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بوجہ انسانوں کی ان حرکتوں کے. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جو فساد آتا ہے وہ انسانوں کے اپنی اعمال کی وجہ سے آتا ہے. سوال یہ کہ یہاں فساد سے مراد کیا ہے؟ فساد سے مراد ہے، خوب سمجھ لیجئے، میں ایک لفظ میں بتاتا ہوں، باقی تو اس کے سارے مظاہر ہوں گے. جن چیزوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے جب وہ فائدہ نہ حاصل ہو اور ان کی جگہ نقصان پہنچنے لگے، اسی کا نام فساد ہے. ایک میں نے وہ اصول بتلایا ہے کہ جس کو آپ دیکھیں تو ہر جگہ اس کو فٹ کرتے چلے جائیں گے. مثلا میری ذات سے آپ کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، فائدے کی بجائے نقصان پہنچ رہا ہے. آپ کی ذات سے آپ کے پڑوس میں رہنے سے مجھے جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا اس کے بجائے مجھے نقصان پہنچ رہا ہے. بزنس سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا اس کے بجائے نقصان پہنچ رہا ہے کہ دل جو ہے پریشان ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی طرح سے یوں کہیے کہ کھیتی اور باڑی کی جا رہی ہے، غلے کی افراط ہونی چاہیے تھی مگر قحط پڑ رہا ہے اس لیے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. میڈیسن جو ہے وہ اس میڈیکل سائنس کی ترقی کے باوجود بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے. جن چیزوں سے فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، فائدے کے لیے وہ چیزیں ہیں لیکن ان سے فائدہ نہیں پہنچ پا رہا ہے بلکہ ان کی جگہ نقصان لیتے چلے جا رہے ہیں. نقصان والی چیزیں ان کی جگہ لیتی چلی جا رہی، یہ فساد ہے. آج ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہم کیا تماشے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. مشرقی علاقہ جو ہے ہندوستان کا، اس میں تو یہ عالم ہے کہ صاحب سیلاب کی تباہ کاریاں. بہار اس وقت میرے پاس خط آئے ہیں ایک صاحب کے، میرے وہ شاگرد ہیں، واقعی میں اتنا پریشان ہوا اس کا خط پڑھنے کے بعد. اس نے کہا کہ ہم لوگ، ذرا آپ سوچئے، ہم لوگ یہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم لوگ کس قدر چین کے ساتھ یہاں ہیں. ہم حالات کی شکایت کرتے ہیں، شکایت ہی ہمارے منہ پر ہے، لیکن اللہ کی کن نعمتوں کے اندر موجود ہیں اس کا شکریہ نہیں ہم ادا کرتے. اس کا خط یہ ہے کہ ہمیں 15 دن تک ہم لوگ جو ہیں وہ گھروں کی چھت پر بیٹھے رہے، نیچے اتر نہ سکے. اور بعض لوگ تو درختوں پر بیٹھے رہے جن کے گھر اس قابل بھی نہیں تھے کہ چھت پر چڑھ سکتے. 2 ہفتے سارے جانور مر گئے گاؤں میں، اور 2 ہفتے تک پانی اس طرح سے ٹھہرا رہا کہ لوگ زمین پہ نہیں آ سکے. سیلاب اس طرح سے آیا، ساری کھیتیاں برباد، اور وہ بیچارے پیسے کو پریشان ہیں وہاں. ایک طرف تو یہ عالم ہے، اور حیدرآباد کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ اس علاقے میں جنوب میں کیا ہو رہا ہے کہ بارش کا پانی نہیں، اور جو ہے تو وہ ناکافی ہے، وہاں سوکھا اس لیے پڑ رہا ہے. یہ ہے وہ فساد. ظہر الفساد فی البر والبحر. یہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں
اگر اس طرح کا نہیں ہے تو کچھ اور صورتحال ہے. اور اللہ تعالیٰ کے تو عذاب کی صورتیں مختلف ہیں. اخلاق اور کردار چونکہ یہاں کا بگڑ چکا ہے، اس لیے یہاں اور اتنی بیماریاں ہیں یہاں کہ جن کا کبھی نام بھی نہیں سنے تھے. اپنے ملکوں میں کسی کو پوری 2-4 بستیوں میں سنتے تھے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، بڑا تعجب ہوتا تھا، ارے بھائی ہارٹ اٹیک ہو گیا. 3-4 بستیوں میں کسی ایک کی خبر آتی تھی، اور یہاں محلے 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 جو ہے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کسی نہ عمر کی قید ہے نہ باڈی کے پتلا اور موٹا ہونے کی قید ہے. تو ایسی بیماریاں بھیانک کہ جن کا کوئی علاج، ڈاکٹر پریشان ہے کہ کیا علاج کریں کیا نہ کریں. کیوں ہے یہ؟ تو ظہر الفساد فی البر والبحر، برپا ہو چکا ہے فساد خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس. یہاں ایک بات بتاؤں اور وہ یہ کہ حدیث میں ایک بات آتی ہے، اور مثلا حدیث میں فرمایا کہ ایک مومن کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نازک درخت کی ایک نازک شاخ کی طرح ہوتا ہے. ہوائیں کبھی اس کو دائیں جھکاتی، کبھی بائیں جھکاتی، کبھی سیدھا کھڑا کر دیتی. اس کے معنی کیا ہوئے؟ مسلمان جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں جمع ہوئے نہیں رہتا، انقلاب کی زد اس پر پڑتی رہتی ہے، پریشانیاں چار طرف سے اس پر آتی رہتی ہیں، ہوائیں اس کو ہلاتی رہتی ہیں. یہ ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ کافروں کی نیکیوں سے مراد اعمال کی نیکیاں، وہ عقیدے کی نہیں. کافروں کے عملی نیکیاں جو ہیں، اچھائیاں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، ان کو دنیا کی نعمتوں کی صورت میں دے دیتے ہیں، تاکہ آخرت میں تو ان کو کچھ ملنے والا نہیں. جہاں تک مؤمنین کا سوال ہے، مؤمنین کے اعمال کی نیکیوں کی جزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. یہ حدیث میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ظاہر ہے کہ جس کے اعمال درست ہیں وہ دنیا میں پریشانی رہے گا. اس کا مطلب یہی نکلا. دو چیزیں. تیسری اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف میں انبیاء ہوتے ہیں اور پھر جو ان جیسے. مطلب یہ کہ جو انبیاء سے قریب جتنا ہوتے چلے جائیں گے درجہ بدرجہ تکلیف میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ صاحب نیک بندے تکلیف میں رہتے ہیں، اور جتنے برے ہوں گے اتنے وہ آرام سے ہوں گے دنیا کی زندگی کے اعتبار سے. تو یہ تو احادیث بتلا رہی. قرآن کی اس آیت سے جو بات سمجھ میں آ رہی وہ تو یہ کہ بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں جو ہے وہ تکلیفیں ہوتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں. اگر نیک عمل ہو تو مصیبتیں نہ آئیں. اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو دونوں میں ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ وقت اتنا ہو گیا کہ میں 2 منٹ کے اندر نہیں اس پر بول سکتا. آئندہ ہفتے اگر آپ یاد دلا دیں میں نے کہاں روکا ہے، ذرا سا ایک تھوڑا سا حصہ سنا کر، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس بارے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے تفسیر کا پروگرام بجائے 12 بجے کے 11:30 بجے. سورہ الروم آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا